حدیث نمبر 12 ہم دیکھیں گے، یہ پوائنٹ نمبر 1.5.1 ہے، بدشگونی کی حیثیت۔ حضرت ابن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امراض میں چھوت چھات کی اور بدشگونی کی کوئی اصل نہیں ہے، اور اگر نحوست ہوتی تو صرف 3 چیزوں میں ہوتی، عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5772 اور 5753 نمبر پر۔ حدیث کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ برا شگون لینے کی کوئی اصل نہیں ہے، اور برا شگون لینے کے ساتھ ساتھ امراض میں چھوت چھات کی بات ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور 3 چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص طور پر بتایا کہ اگر نحوست ہوتی تو یا تو عورت میں ہوتی، یا گھر میں، یا گھوڑے میں، تو یہ اس وجہ سے کہ تینوں کی بے حد امپورٹنس ہے، یعنی انسان کی سواری کی بھی، گھوڑا ہو یا گاڑی، اور اسی طرح سے گھر جہاں انسان سکون حاصل کرتا ہے، اور زندگی کا ساتھی یعنی عورت اگر ہوتی تو ان میں ہوتی، لیکن اللہ نے اس بدشگونی کی کوئی اصل نہیں رکھی، اس کے بے حقیقت ہونے کو واضح کیا ہے۔ حدیث نمبر 13 ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت لگ جانا یا بدشگونی یا الو یا سفر کی نحوست یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں اس حدیث کے حوالے سے ہمیں کچھ خاص باتوں کا اور پتہ چلتا ہے، جس میں سے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ تو بدشگونی ہے، اور ہم جو پہلے پڑھ چکے وہ چھوت چھات ہے، یعنی اس کی اصل نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے الو کی کوئی نحوست نہیں، جیسے جن سوسائٹیز میں توہمات پر بڑا یقین کیا جاتا ہے، ان سوسائٹیز میں الو کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے جہاں کہیں کسی کی نحوست کو ثابت کرنا ہوتا ہے وہاں الو کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ گانٹھ دیا جاتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں بھی ایسی گالیاں دی جاتی ہیں یا ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر بھی اس کے بارے میں غلط فہمیاں موجود ہیں، تو نحوست کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی طرح سفر مہینے کا نام ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ سفر کے 13 دنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 13 تیزی کے دن ہیں، اور ان دنوں میں کوئی خیر نہیں اترا کرتی، اور یہ دن منحوس ہیں، اور سفر کے مہینے کے چاند کے بارے میں کسی کو خبر نہ دو، اور اسی نوعیت کی بے حقیقت اور بے اصل چیزیں ہیں، تو ان کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5757 نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگون لینا شرک ہے، اور ہم میں سے جس کو بدشگونی کا وہم پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا توکل کی وجہ سے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3538 نمبر ہے، اور بہت امپورٹنٹ روایت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ برا شگون لینے کا درجہ کیا ہے۔ برا شگون لینا جو ہے یہ شرک کے درجے میں آتا ہے۔ برا شگون لینا جیسے ہمارے یہاں ہندوؤں کے اثرات کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کالا کوا اگر کہیں بیٹھ جائے تو کسی مہمان کے آمد کا پتہ چلتا ہے، یا آٹا عورت کے ہاتھ سے گر جائے گھومتے ہوئے، یا کالی بلی راستہ کاٹ جائے، یا گھروں میں بھی جو بدشگونی ہے 13 نمبر کے ہندسے سے، حتیٰ کہ ہوٹلز میں 13 نمبر کا فلور نہیں ہوگا، 13 نمبر سے یوں بچتے پھرتے ہیں، بھاگتے پھرتے ہیں جیسے 13 نمبر گویا ان کا خدا ہے، یعنی وہ بھی جو بدی کا خدا ہے، نعوذ باللہ۔ تو 13 نمبر جو ہے اس کو نحوست کی علامت سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے یعنی جو بھی چیز ہو، جہاں کہیں بھی لوگوں کے کسی بھی طرز عمل کی تہ میں کوئی دلیل پوشیدہ نہیں، وہ وہم ہے، اور شگون لینا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور اس کو شرک کیوں کہا گیا، یہ بات توجہ طلب ہے۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات، صفات
اس کے افعال، اس کے اختیارات میں کسی اور کو بھی برابر سمجھنا، اور بدشگونی لینا اس اعتبار سے شرک ہے کہ انسان اللہ کے اختیار کو کسی اور کے ہاتھ میں سمجھتا ہے۔ گویا کبا جو ہے نا وہ مہمان لے کے آ رہا ہے، مہمانوں کی آمد کا وہ فیصلہ کر رہا ہے، اس غریب کو اپنا بھی پتہ نہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے کالی بلی اگر راستہ کاٹ جائے، جس نے اپنا رنگ خود نہیں بنایا، خود اپنی بھی خالق نہیں، اپنے وجود کے بارے میں بس اتنا ہی جانتی ہے کہ ٹھیک ہے، یعنی مجھے دنیا میں کیا کھانا ہے، کس پہ حملہ کرنا ہے اور کس کے ساتھ محبت کرنی ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ پتا نہیں ہے، تو اس کالی بلی کے ہاتھ میں اختیار سمجھتے ہیں کہ یہ اگر سامنے سے گزر گئی تو جس نے دیکھ لیا، جس کے سامنے سے گزری، گویا کالی بلی نے اس کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا۔ یعنی اس سے زیادہ نادانی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور شرک کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان کی توجہ کا مرکز بدل جائے، مرکز توجہ کا بدلنا۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو انسان کی توجہ رب کے اختیار سے، رب کی ذات سے ہٹ کر دراصل کس طرف ہو جاتی ہے؟ دراصل اس کی توجہ غیر حقیقی بے اصل چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے، تو وہ کبھی دنوں میں نحوست دیکھنے لگ جاتا ہے، کبھی کسی عورت میں نحوست دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جیسے فرض کریں کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی خاتون کو کوئی بیاہنے کے لیے جائے، کسی بچی کی شادی اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہو اور لوگوں میں سے اکثر ختم ہو جائیں تو کہا جاتا ہے یہ بڑی سبز قدم۔ بھلا اس بچی کا اس میں کیا دوش ہے؟ یہ تو اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں۔ لیکن اس سے یہ ضرور پتا چلتا ہے کہ جب کبھی ایک انسان کو کوئی وہم لاحق ہو جاتا ہے تو اس وہم کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ کی طرف توجہ کرنے کی بجائے بے اصل اور بے حقیقت چیزوں کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اصل پر، حق پر قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ توہمات سے بچاتے ہیں، بدشگونیوں سے بچاتے ہیں۔ اب یہ جو حدیث کے حوالے سے آخری بات ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، علاج بھی ہے۔ بدشگونی کا علاج کیا ہے؟ اگر کسی کو کوئی وہم ہو جائے تو اللہ اس کو دور کر دے گا، مگر کس وجہ سے؟ توکل کی وجہ سے۔ جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعتماد کو کبھی رائگاں نہیں جانے دیتا۔ تو جو اپنی سوچ کا رخ اپنے رب کی طرف پھیر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا، یہ حدیث نمبر 15 ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادب اور بدشگونی کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے حامہ یعنی الو، اسی طرح سفر کے مہینے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3539۔ یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بدشگونی، چھوت چھات، ان دونوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور طب نبوی سے جس چیز کا گہرا تعلق ہے وہ بدشگونی بھی ہے اور چھوت چھات بھی۔ چھوت چھات دنیا بھر میں اس کی وجہ سے اس قدر پریشانی ہے کہ انسان انسانوں سے عاجز آ گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے اس بارے میں ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اچانک میرے ذہن سے مس ہو گیا کہ وہ کون سا وائرس تھا کہ خط کھولو تو تب بھی، اور اگر کسی چیز کو ہاتھ لگ جائے تو تب بھی، اور ایک عجیب خوف و ہراس کی فضا ہر طرف پھیل گئی تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو کون سے جرمز ہیں جو فضا میں پائے نہیں جاتے، یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پانی میں موجود ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری خوراک کے توسط سے ہمارے اندر آ جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں جو طریقہ کار بتایا ہے وہ یہ کہ انسان کو وہی چیز نقصان پہنچاتی ہے جس کے بارے میں اللہ کا ارادہ ہو، جس کی تقدیر لکھ دی گئی ہو۔ جیسا کہ حضرت ام سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اس زہریلی بکری کے گوشت کی وجہ سے آپ ہر سال بیمار ہو جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تو میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یعنی بیماری جو ہے یہ اللہ کی تقدیر کی وجہ سے آتی ہے، چھوت چھات کی وجہ سے نہیں آتی۔ اس کا مطلب ہے پوری دنیا وہم میں مبتلا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ شاید وائرس کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے، یا اسی طرح سے مختلف جو جرمز ہیں ان کے پاس کوئی اختیار ہے کہ وہ جس کو چھو گئے، ٹچ کر گئے، بس
اس نے ضروری بیمار ہو جانا ہے. آپ نوٹ کریں کبھی کہ وہ افراد بھی ہوتے ہیں جن افراد کو اللہ تعالیٰ بیماروں کے درمیان رہنے کا موقع دیتا ہے لیکن انہیں بیماری سے بچا لیتا ہے. لیکن کچھ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو جب کبھی کوئی تبدیلی آتی ہے انسانوں کے اندر، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، مشقت انسان محسوس کرتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر اللہ کی تقدیر کی وجہ سے، جو اللہ لکھ دے اس کے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، یہ فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں.